نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز استاد کرام، مہمان گرامی اور میرے ہم منصب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں اپنی سوچ اور تقریر کی طہارت سے سجے لفظوں کر کے گلاب سے مشکبار کر کے روح کی پاکیزگی اور وجدان کی شائستگی سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات اعلیٰ و اشرف ہو کر ان تمام کمالات و محاسن کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی قدرت اور طاقت سے باہر، کیونکہ وہ تمام کمالات جن کا اس عالم امکان میں تصور ممکن ہے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اس میں کون و مکان سجایا گیا۔ خدا تعالیٰ بزرگ برتر خالق کائنات نے انسان کو تخلیق کیا۔ ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں۔ سبحان رب الاعلیٰ کے روح قربت کلمات سے اپنی بندگی و بیچارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو، اس کی بجائے انسان نے ہر چیز کو اپنا معبود، اپنا خدا اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد طواف کی نام نظر آتے تھے، الغرض کہ انہوں نے عزت و کرامت کی اس تخلیق کو تار تار کر دیا تھا۔ وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے، بلکہ تمام عالم انسانیت اس کی شدید گرفت میں تھا۔ جناب صدر 6 صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا کہ جب کائنات راضی کے گوشے گوشے میں شرک اور بت پرستی کی بیماری وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا۔ اس عالم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جناب احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل گلفگاں نہ ہوتی، وہ جو امام امم نہ ہوتا۔ اور پھر جب انسان دہر کی قسمت کا ستارہ پیدا ہوا، ظلمات کو اس عالم کی خبر ہوئی تو یتیم عبداللہ، جگر و شیانہ، شاہ حرم، شہنشاہ کونین، قائد انسانیت، فرما روائے عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے تو ہر قسم کا شر ختم ہوا۔ سارے روم ویران ہوئے، صنم خانوں سے توحید کے نظمات اٹھنے لگے، وجوسیت کا شراسہ بکھر گیا، ابدیت کے سطور کے کنکرے گرنے لگے۔ جناب صدر بلاخر وہ دن آ پہنچا کہ چشم فلک کو مدت سے جس کا انتظار تھا، جس کے دید کے لیے سورج ہر روز طلوع ہوتا تھا، وہ دن تقدیر میں مدت سے پرورش پا رہا تھا۔ اس روز دلوں کو زندگی بخشنے والے، ظلمات کو طمانیت دینے والے، باطل کی گھٹٹوں اندھیروں میں بھٹکنے والی قوم کو صراط مستقیم کا درس دینے والے اشرف الانبیاء، امام انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی وادی میں ولادت ہوئی۔ اعجاز کے بعد میں کیا کہوں، زبان گم ہو جائے، الفاظ ختم ہو جائیں، مگر اعجاز ختم نہ ہوگا، کمال ختم نہ ہوگا۔ میں اپنے تقریر کا اختتام ان چند شعروں سے کرنا چاہوں گا۔ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے وصاف کا ایک باب بھی پورا نہ